السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ عادل حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس جدید دور میں جہاں ہم نے ہر ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے، وہیں پر ہمارے جو اپنے مسائل ہیں ان پر کم سے کم توجہ دی گئی ہے۔ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے آج ڈپریشن اور انگزائٹی، اور اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ تو جس مہمان خصوصی کو ہم نے دعوت دی ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے۔ وہ اس بارے میں چونکہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں، طلعہ نور بھائی ہمارے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ نشتر کے، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ناظرین ہیں اور آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈپریشن اور جو انگزائٹی ہے یہ ہے نا آج کے دور میں بہت زیادہ یہ پھیل چکی ہے بیماری، اور سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہے کیا۔ جی تو ڈپریشن اب جو ہے نا فرض کریں آپ کا کوئی آج برا ایونٹ ہو گیا، آج ہم میچ ہار گئے، موڈ آف ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یار مجھے ڈپریشن ہو گیا۔ یہ ڈپریشن نہیں ہے۔ ڈپریشن کیا ہے کہ وہ جو سمپٹمز ہیں، یہ وہ علامات ہیں، کم از کم 4 ہفتے تک رہیں تو پھر ہم اس کو میڈیکل ٹرمز میں کیا کہیں گے؟ ڈپریشن کہیں گے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک دن کی پریشانی ہو یا 2 دن کے تو وہ ڈپریشن نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ڈپریشن نہیں ہے، وہ ایک نارمل انسان کا ایک ریسپانس ہے۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس پہ اوپر وہ اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ سیڈنس طاری ہو گئی، غم طاری ہو گیا۔ اور جو غم زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہ سکتا ہے؟ مطلب جو نارمل سائیکل دیکھیں انسان پہ کوئی بھی بری چیز ہے وہ اسے نارملی کتنے دن میں اسے ریکور کر جانا چاہیے؟ نارمل روٹین کی طرف آ جانا چاہیے 3 دن میں۔ کوئی بڑے سے بڑا غم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، 3 دن میں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر اب ہم کلاس میں تھے تو میم ایسے سوال کری تھی ڈپریشن کیا ہے، تو میم نے خود کہا کہ ایک بار میں نے ایک سوٹ لیا تو میری ایک اور رشتہ دار نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا، تو اسے دیکھ کے مجھے یہ ڈپریشن ہوا کہ اس نے تو یہ والا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ لیکن اس کو ہم ڈپریشن نہیں کہیں گے کہ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں ایک سوٹ لوں جو کسی نے نہیں لیا ہوا، کسی اور نے لے لیا، وہ چیز پوری نہیں ہو سکی تو اس چیز کا اسے تھوڑا غم ہوا۔ ڈپریشن ہم وہ کہیں گے کہ جب آپ کی نارمل روٹین میں آپ غم زدہ رہنے لگیں، کوئی ریزن چل بھلے ہو یا نہ ہو، آپ ویسے ہی غم زدہ رہنے لگیں، کسی چیز میں آپ کا دل نہ لگے، آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ چینج ہو جائیں، یا آپ کو بھوک کم لگے یا زیادہ لگے، رات کو آپ کو نیند نہ آئے، آپ کا فوکس پور ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا تو نارمل جو لائف ایکٹیویٹیز ہیں، مثال کے طور پر آپ کو فرض کریں آپ کو ریڈنگ پسند ہے یا آپ کو کوئی کھیل پسند ہے، اس میں آپ کی جو ہے نا دلچسپی وہ کم ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ اگر یہ جو علامات ہیں 4 ہفتے تک یا 3 سے 4 ہفتے تک رہیں تو پھر ہم اسے کیا کر دیں گے؟ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، ڈپریشن اور انگزائٹی میں فرق ہے، یہ ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب انگزائٹی کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری جو عام آڈینس ہے اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تشویش، یا جسے کیا کہتے ہیں؟ فکر، پریشانی، پریشانی، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈپریشن کے ساتھ جو عموماً بیماری آتی ہے وہ آتی ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ موسٹلی اس میں یہ دیکھیں نا کہ ڈپریشن میں کیا ہے کہ آپ کا موڈ کیا ہوگا؟ لو ہوگا۔ انگزائٹی میں آپ ہائپر سٹیٹ میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر انگزائٹی نارمل دیکھیں نا، اب فرض کریں مجھے 8 بجے کلاس جانا ہے تو اب مجھے تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے، اس میں مجھے تھوڑی کیا ہوگی؟ انگزائٹی ہوگی، یا مجھے لیٹ ہو رہی ہے ٹائم میں جلدی جلدی جاؤں، تھوڑا میرا ہارٹ ریٹ اوپر جائے گا، مجھے انگزائٹی ہے مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے، یہ کیا ہے؟ نارمل۔ اور پھر جو یہ نارمل ہے انگزائٹی، کوئی کام ہے اس میں آپ تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے آپ ہو رہے ہیں۔ ایک ہے جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان ہر وقت ایک رش میں ہے کہ یار یہ کام ہو جائے، اس کے ذہن میں چھوٹا چھوٹا کام سوار ہے، یعنی صبح سے اٹھا ہوا ہے، یار میں نے ابھی نہانا بھی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی اس نے نارمل اسٹیٹ میں بھی وہ کیا رہتا ہے؟ ہر وقت اس کے جسم میں ایک رشنس آپ کو محسوس آئے گی، ٹھیک ہے نا، ایک وہ نظر آئے گی، جلد بازی اور پریشانی چہرے پر نظر آئے گی۔ تو یہ جب علامات رہیں 15 دن تک تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ ایک تو ہے تشویش نارمل، کہ فرض کریں آپ کوئی کام کرنا تھا، کوئی ڈیڈ لائن تھی، اس میں تھوڑی آپ کو لیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو اس دوران تشویش ہوئی، پھر وہ کام ہو گیا، پھر ختم۔ ایک ہے کہ کوئی زندہ عام روٹین کا چھوٹے سا بھی کام ہے نا، اس پہ بھی آپ کو تشویش ہوتی ہے، یار یہ جلدی ہو جائے، تو اسے ہم پھر کیا ڈکلیئر کر دیں گے؟ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اچھا، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ تو ڈپریشن یہ دیکھیں نا، اس کی ہم بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم میڈیکلی بات کریں تو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان کی مقدار کم زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک کیمیکل ہے سیروٹونن نیورو ٹرانسمیٹر، اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے ڈپریشن میں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کا بھوک لگنا کم ہو جائے گی، اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو نارمل لائف ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انٹرسٹ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا سلیپ ویک سائیکل، آپ کی کاگنیشن کہتے ہیں، پرابلم سالونگ آپ نے کرنی ہے، پڑھنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی افیکٹ ہو جائیں گی، آپ ان کو اچھی طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو ہو گئی میڈیکل کا، لیکن اگر ہم عام وجوہات دیکھیں تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہیں، زندگی میں مقصد کا نہ ہونا، مقصدیت کا نہ ہونا، اور یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا ایسا صدمہ پہنچا ہے یا لاس ہوا ہے جس کو بھی آپ دل سے لگا کر بیٹھے اسے نہیں نکل سک رہے، تو وہ بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے میڈیکل بتایا کہ نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا کم، اور ایکسٹرنل ہمارے ناظرین کو مطلب عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ بندہ خود بخود اداس رہتا ہے، اپنی زندگی سے وہ مطمئن نہیں ہے، مطلب اگر اس نے کچھ گول بنائے تھے وہ اچیو کرنے تھے کہ وہ اچیو نہیں کر پایا، یا اس کے گھریلو ناچاکی ہیں، مطلب والدین میں جھگڑا ہے یا دوست ہیں ان کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے جو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین وغیرہ ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یہ ڈپریشن کاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کا حل کیا ہے ڈپریشن سے نکلنے کا؟ ڈپریشن سے نکلنے کا اب پہلے یہ ہے کہ ڈپریشن کا حل بتانے سے پہلے نا اب میں چاہوں گا، پہلے تو میں نے میڈیکلی بتا دیا، اب میں چاہوں گا کہ میں اس کو پورا عام زبان میں اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کن کن وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں نا کہ آج کل کے آپ دور میں دیکھیں کہ یہ بیماری بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ادھر ان کے پاس جاپان میں اور جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یورپ کے، جہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، بیسٹ نظام موجود ہے، بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، بیسٹ ہیلتھ سسٹم ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر سوسائڈ کی ریشو کیا ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو ڈپریشن ہے، میں کہوں گا اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے، عدم مقصدیت، مقصد کا نہ ہونا زندگی کا۔ اور ہم اس کو بعض اوقات کیا کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں کسی گول کے ساتھ۔ مثال کے طور پر میرا گول ہے کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں ایسے میں، یہ گول ہے، یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے وہ گول اچیو ہوگا، یا تو گول اچیو ہونے کے بعد بھی آپ کو پھر ڈپریشن ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے، پھر آپ ایک اور گول بنا لیں گے۔ اگر وہ گول اچیو نہیں ہوتا تو تب بھی آپ کو پھر کیا ہوگا، ڈپریشن ہوگا۔ مثال کے طور پر ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرکٹ لورز ہیں نا اس وقت وہ ڈپریشن کے فیز میں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جو ہے نا انہوں نے ورلڈ کپ سے جوڑ لیا اپنے مقصد کو، ٹھیک ہے نا، ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوا اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، مطلب وہ کیا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گول علیحدہ چیز ہے اور مقصد ایک علیحدہ چیز ہے۔ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، مطلب گول تو اچیو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اگر مقصد ہو تو اس میں جب انسان جاتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اچھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ڈپریشن کو کیا ہم اپنے دین سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، دین کی نزدیک حاصل کر کے، دین تعلیمات حاصل کر کے، یا جیسے ہمارے دینی تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے، کیا اس سے ڈپریشن سے نکلا جا سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو اصل حل ہے وہ دین میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، ہمیں تھرڈ ایئر میں وہ میں پڑھا رہی تھی بیہیویئر سائنسز جو پڑھاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نا جو ہم دوائی دیتے ہیں وہ صرف ڈپریشن کے فزیکل سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ڈپریشن دو سٹیج پر ہے، ایک کیا ہے سائیکالوجیکل اور دوسرا ہے فزیکل۔ سائیکالوجیکل کیا ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، میری سوچ ٹھیک نہیں ہے، یا مجھے کوئی غم ہے، یا میں انفیری احساس کمتری کا شکار ہوں، یا کوئی اور مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد جب دوسری ہے جو فزیکلی ہوتی ہے وہ کیا ہے، بھوک نہ لگنا، نیند نہ آنا، دھڑکن کا تیز ہونا، ٹھیک ہے نا، اور اس قسم کے انٹرسٹ کم ہو جانا، فوکس کم ہو جانا۔ تو جو دوائیں ہیں وہ صرف اور صرف فزیکل سمٹمز کو ٹریٹ کرتی ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی اس صرف اور صرف دوائیوں پر وہ ریلائی کرتے ہیں، اور اس کے آپ 6-9 مہینے کے کورسز دیکھیں تو یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ پیشنٹ ریلیکس ہو جاتا ہے، جیسے ہی کورس بند ہوا پھر دوبارہ اسی ڈپریشن میں چلے گیا، پھر نئے سرے سے کورس کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے کہ وہ میم بھی بتا رہی تھی کہ اس کو کس سے کیا جائے کہ ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جائے، جو سائیکالوجیکل ڈپریشن ہے اسے بھی ٹریٹ کیا جائے۔ تو اصل بنیادی وجہ تو وہی ہے نا، جو سائیکالوجیکل ہوا پھر وہ بڑھتے بڑھتے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہوا تو پھر فزیکل سسٹم مینیفیسٹ ہونے لگ گئے۔ تو ہم فزیکل سمٹمز کو تو ٹریٹ کر رہے ہیں،
اس سے فزیکل سمٹمس تو ٹھیک ہوں گے لیکن سائیکالوجیکل جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں، اس لیے جیسے ہی پھر دوائیوں سے ہم ہٹتے ہیں تو دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو سائیکالوجی کو بہترین طریقے سے ڈیل کرتا ہے، دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا بھی فلسفی ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل جو میں کہوں گا کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس کا کس میں ہے؟ وہ دین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا اس میں ہم مقصدیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں امپٹینس محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیا کی حقیقت ہے نا، اس کے بارے میں نے ایک فلاسفر کا ایک قول پڑھا تھا انگلش میں، اب مجھے ان کا یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نا nothing in this world will satisfy you but only superficially and temporarily۔ انہوں نے کہا اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی سوائے سطحی طور پر یا وقتی طور پر۔ مطلب اندرونی طور پہ آپ خالی ہوں گے آپ دنیا خالی کی، ہوں، اگر ساری چیزیں بھی اچیو کر لیں خالی ہوں، صحیح۔ کیونکہ اسلام کیا کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، جو بے شک دلوں کا اطمینان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دور ہے نا۔ انسان جو آپ دیکھیں نا ڈپریشن کس وجہ سے، سہولیات بھی موجود ہیں، انسان کو یہ دھوکہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نا مجھے خوشی مل جائے گی، آسائشیں مل جائیں گی تو میں کیا کہتے ہیں ٹھیک رہوں گا، لیکن جو اصل ہے نا انسان وہ اطمینان کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ نا مسائل نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ایک چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ سے بنا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا اطمینان دے گا۔ اور جب یہ دیکھیں نا، یہ ان فلاسفر جتنے بھی آپ فلاسفر دیکھ لیں گے دنیا کے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ دنیا بے مقصد ہے، اس دنیا کا کوئی بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے، مطلب جنہوں نے ان ڈیپتھ انالیسس کیا۔ تو اسلام تمہیں پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، فانی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اصل زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ میری جو اصل زندگی شروع ہونی ہے وہ تو تب شروع ہونی ہے جب میں نے مرنے کے بعد شروع ہونا ہے۔ وہ اس وقتی طور پر تو پریشان ہوگا لیکن اسے کبھی کیا ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مرتے دم تک اس مقصد کی اس میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے نا، جو لوگ ہیں لوور مڈل کلاس میں جو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں ان میں ڈپریشن نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اچیو کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپر کلاس میں دیکھا ہے، انہیں ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو جو لوور مڈل کلاس والوں میں کہتے ہیں کہ ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری طور پر وہ ایک ہے تو مقصد سپرفیشل ہے، لیکن وہ ان کا لگا ہوا ہے، اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو کانسٹنٹ ایک تو اسٹرگل میں رکھتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، اطمینان نہیں دے سکتی۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا مقصد کلیئر ہوگا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو ہمیں ڈپریشن کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آئیں گے وہ ٹیمپریری ہوں گی، انگزائٹی ہوگی، تھوڑی بہت آئے گی، لیکن ڈپریشن نہیں ہوگا۔ صحیح، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے طلباء سے بات کی ڈپریشن کے بارے میں، وقت قلیل ہے تو آپ نے انشاءاللہ اس کو سنا ہوگا اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، جب ہم اس کوشش اسٹرگل میں لگ جائیں گے تو ہمیں ڈپریشن کبھی نہیں ہوگا۔ اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیے۔ اپنے ہوسٹ عادل حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔